الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف میں وعن سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اس حدیث میں یہ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ پھر اس کے بعد مجھے اس کے متعلق کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے مطابق آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بعدک کا بھی لفظ آیا اور غیرک کا بھی لفظ، دو الگ روایتوں میں، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، کہو قل آمنت باللہ، یعنی کہ تم یہ کہو اور اللہ پر ایمان لاؤ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس اعتراف پر قائم رہو، ثم استقم، اس پہ یعنی کہ پھر استقامت اختیار کرو۔ یہ لفظ استقامت جو ہے یہاں یہ سمجھنے کی سب سے پہلے تو ضرورت ہے، عربی زبان میں اس استقامہ کہتے ہیں الامتثال بجمیع المامورات والاجتناب عن جمیع المنہیات، یعنی کہ تمام کے تمام جو آرڈرز ہیں، جو کرنے کے کام ہیں انہیں کیا جائے، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں منہیات ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اس سے باز رہا جائے یا بچا جائے یا اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ تو ایک اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، سورہ ہود کی جب آیت نازل ہوئی فاستقم کما امرتا، یعنی کہ اللہ نے آرڈر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاستقم، آپ استقامت اختیار کیجئے کما امرتا، جیسے کہ آپ کو آرڈر دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت نے بوڑھا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جو انہیں سب سے زیادہ مشکل آرڈر لگا اللہ کی طرف سے وہ اس استقامت کا آرڈر لگا۔ یہی وہ آیت تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند صفحے جو بعض روایتوں میں مختلف ان کے ڈفرینٹ فگرز نمبرز آتے ہیں کہ 12 تھے 22 تھے، وہ وائٹ بال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استقامت کے آرڈر کی وجہ سے آئے، اور وہ بہت اس پہ روتے تھے کہ میں استقامت کیسے اختیار کروں۔ اس کے بارے میں دیر آر ویری وائڈ ورائٹی آف اقوال اور سینگز۔ سب سے پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت ان لا تشرک باللہ شیئا، استقامت مینس کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ استقامت کہا جاتا ہے امر و نہیں، اور پر اس طرح مضبوط رہنا کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر بالکل میلان نہ ہو، یعنی کہ یو آر سو کانفیڈنس آن یور اسٹینڈ دیٹ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو لک رائٹ اینڈ لیفٹ لائک اے لومڑی، لائک اے فاکس، آپ کو اس پہ کمپلیٹ شرح صدر حاصل ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ استقامت ہوا اخلاص العمل للہ تعالی، یعنی کہ اللہ کے لیے جو بھی کام ہو اس میں اخلاص ہو، وہ ہر کام جو بھی کیا جائے وہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ پھر اسی کے متعلق حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان سے منقول ہے ادائے الفرض کا نام استقامت ہے، جو فرائض ہیں ان کے اوپر ان کو صحیح معنوں میں ادا کرنا یہ اصل استقامت ہے، کیونکہ نوافل اور جو مباح عبادات ہیں وہ فرائض یا واجبات میں سے جو عبادات نہیں ہیں وہ نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فرائض کو چھوڑنے پہ بھی، کیونکہ خدا نخواستہ دوزخ کا عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو، تو اس وجہ سے اصل جو استقامہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض پر ادائیگی صحیح طریقے سے پختہ ہو، یہ حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں۔
پھر اسی حوالے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی ایک قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور محبت میں اس طرح مشغول ہو کہ رائٹ لیفٹ بالکل بھی کوئی بندے کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی کہ پروبیبلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب یہ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے. ابن عمر رضی اللہ جو عبادت سے مراد یہ ہوگی جو آرڈرز ہیں اللہ کے کرنے کے ہیں اور جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اسلام کے انہیں صحیح طریقے سے فالو کرنا ہی اصل استقامہ ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. پھر اس کو اگر سمجھنا جائے خاص طور سے صوفیہ کرام جو گزرے ہیں ان کے اندر ایک بہت ہی فیمس سینگ ہے, ایک قول ہے الاستقامت خیر من الف کرامات, کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس 1000 کرامات ہوں, وہ پانی میں اڑتا ہو, پانی پہ چل سکتا ہو یا ہوا میں اڑ سکتا ہو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اتنی اس کے پاس کرامات ہوں. اس سے بہتر ہے کہ اس کے پاس اس طرح کی 1000 کرامات ہوں اس بندے کے پاس, لیکن اس سے بیٹر کیا ہے کہ اس کے پاس اگرچہ کم چیز ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو, جو بھی ہو وہ استقامت کے ساتھ ہو, تو وہ ضرور انشاءاللہ اس پہ اصل کامیابی اسے ملے گی. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم, کہ اللہ پر ایمان لاؤ پھر اس پہ استقامت اختیار کرو. تو استقامت اختیار کس چیز پہ کی جائے وہ کرنی ہے آمنت باللہ. اور آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے, اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت ہمیں نظر آئی بخاری میں, ایک اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے کہ ان وفد عبد القیسی الی آخر الحدیث, یہ ایک وفد تھا عبد القیس کا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. یہ اس میں ڈفرینٹ اقوال ہیں, ظاہر ہے محدثین نے کا بعض لکھتے ہیں کہ دیز آر 14 پیپل, کچھ لوگ کہتے ہیں they were 40 پیپل جو یہاں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بہرحال روایت میں آتا ہے they came twice, once in 6th ہجری اور once again in 8th ہجری, یہ 2 دفعہ آیا تھا وفد. اور بعض نے کہا پرابلی یہ بھی ہے لکھا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ نمبرز تھے, لیکن بہرحال نمبر جتنا بھی تھا ان لوگوں کا, یہ وفد عبد القیس جو تھا یہ عراق کے ایک علاقہ تھا, ادھر سے آتا تھا, اور یہ وہ شہر ہے جہاں پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی دوسری ایسی مسجد جامع مسجد قائم ہوئی جہاں پہ جمعہ ہوتا تھا, کیونکہ جمعہ کے لیے جامع مسجد ہونا ضروری ہے. تو یہ اس وقت کے تھے, لیکن ان کے درمیان جو یہ جس جگہ سے کراس ہوتے تھے وہاں پہ کفار ان کو ٹکرتے تھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم, جب پوچھا ہے کون ہے یا کون ہے یہ, تو انہوں نے فرمایا قوم ربیہ سے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا ویلکم کیا, مرحبا بالقوم او بالوفد, اور انہیں فرمایا غیر خزایا ولا ندامت, تمہیں کوئی رسوائی یا ندامت کبھی زندگی میں نہ ہو ایٹسیٹرا. انہیں بڑی دعائیں دی, اور انہوں نے کہا کہ لا نستطیع ان ناتیک الا فی شہر الحرام, یعنی کہ ہم اٹ از ناٹ پاسبل فار اس ٹو کم ٹو یو اگین اینڈ اگین, کیونکہ ان کے جو جس علاقے سے کراس ہوتے تھے تو راستے میں ان کو کافروں کا علاقہ پڑتا تھا. تو اسی لیے یہ اٹ واز ناٹ پاسبل فار دیم ٹو بار ٹریول کریں مدینہ کے لیے. تو انہوں نے کہا ہمیں ایسا کوئی یعنی فمرنا بامرن, ایسا کوئی کام بتا دیں فصل نقبرو بھی میں مرائنا و ندخلو بالجنہ, کہ بھائی ہمیں آپ کے علاوہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو یہ لوگ پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو چیزیں بتائیں, فامرہم باربعین و نہاہم عن اربعین, انہیں 4 چیزوں کا آرڈر دیا کہ یہ کرو اور 4 کا آرڈر دیا کہ نہ کرو. تو امرہم بالایمان باللہ وحدہ, اللہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آرڈر دیا, اللہ پر ایمان لانے کا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے فرمایا تھا حضرت
سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کو کہ آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے بھی یہی کہا اللہ پر ایمان لاؤ، ایک وحدہ، اس کے ایک ہونے پر، ون اینڈ اونلی، لا تشرکوا باللہ جیسے کہتے ہیں. اور پھر ان سے پوچھا تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایمان ہے کیا چیز؟ قالوا اللہ ورسول اعلم. تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول زیادہ بہتر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تعطوا من الغنم خمس. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کا مطلب ہمیں سمجھایا اس حدیث میں، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، ایک کہ وہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور روزے رکھنا. اب یہاں پہ دیکھا گیا دیکھیں تو یہی سمجھ آتا ہے جو فرائض اسلام کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کو ایمان کے اندر شامل کیا کہ آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ آمنت باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ایمان کے وہ جب لائیں گے تو ثم مستقم، پھر استقامت خود بخود آنا شروع ہو جائے گی تم لوگوں میں. پھر تمہیں، کیونکہ اس قوم نے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہمیں آپ کے علاوہ یا آپ کے بعد یہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم کون سا عمل ایسا ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل ہو. تو وہ جنت میں لے جانے والے عمل جو بتائے اس میں سب سے پہلے یہی بتایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر. اور ایمان کیا ہے پھر اس کی تفصیل خود ہی فرما دی، یہ فرائض ہیں اسلام کے. اور بعض چیزوں سے جن سے انہوں نے منع فرمایا، نہاهم عن اربع حنتم الدباء والنکیر والمزفت قال احفظوهن واخبروهن من ورائکم متفق علیہ. تو یعنی کہ ان چار چیزوں میں یہ جو نشہ آور، جو ڈرنکنگ اس زمانے میں کیونکہ بہت کامن ہوتی تھی، تو اس کے جو برتن ہوتے تھے خاص طور سے، اس سے بھی انہیں منع کر دیا. کیونکہ ظاہر ہے اس وقت بالکل ایک نیا حرام کا آرڈر آیا تھا، اور لوگوں کے اندر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی غلطی سے نہ پی لے، تو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا بہت زیادہ اس کا خدشہ تھا. تو خاص طور سے اس ایک چیز سے منع کیا ان اے وے کہ جو ڈرنکنگ، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کلو مسکرن حرام، تمام کے تمام جو نشہ آور چیزیں ہیں جو نشہ دیتی ہیں وہ حرام ہوتی ہیں. تو اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرائض کی ادائیگی کا کہ بس فرائض ادا کر لو، دیٹس اٹ. پھر اس کے بعد تمہیں میرے علاوہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اسی کو اگر ہم غور کریں تو ایک دوسری حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں شیخین نے جسے روایت کی، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس نسمع دویۃ الی آخر الحدیث. اس میں ایک ابن ابطال وغیرہ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ، ان لوگوں نے فرمایا کہ یہ بنو سعد کا ایک نمائندہ تھا، زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے یہ تھے، اور یہ مسلمان تھے ظاہر ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے بالکل کیٹیگورکلی پھر یہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، تو کہ اسلام کیا ہے، ہوا یسأل عن الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس الصلوات فی الیوم واللیلہ، کہ 5 نمازیں دن کی اور رات کی جو فرض کی گئی ہیں تم پہ. تو انہوں نے پوچھا کہ حل علیہ غیرو، اس کے علاوہ میرے پر کوئی فرض تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں اس کے علاوہ نہیں ہے. الا ان تطوع، کہ بھائی اپنی مرضی سے تم کرنا چاہو تو یو کین افورس، جو نوافل اور دوسرے مباحات عبادات ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی مرتبے بلند کریں گی، بٹ دے آر ناٹ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض ایک پلر نہیں ہے. اگر نہیں کیا تو کسی نے تو وہ اس سے گناہگار نہیں ہوگا. اور دوسرا اس کے بعد پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیام و رمضان، شہر رمضان کے رمضان کے روزے. پھر اس نے دوبارہ پوچھا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے. اور پھر آگے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر زکوٰۃ، اور پھر اسی طرح سے دوبارہ کانورسیشن ہوتی ہے. اینڈ دین اگین الا ان تطوع، فرمایا کہ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کرنا چاہو تو کر لو. پھر جب وہ بندہ فادبر الرجل، جب وہ بندہ ہی ٹرنڈ اوے اینڈ وہ جانے لگا، وہ جہاں سے سمجھے ہی واز واکنگ اوے،
وهو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں نہ اس سے زیادہ کچھ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کچھ کروں گا. یہ باقاعدہ وہ شخص بولتا ہوا ہی اسٹارٹڈ ٹو واک اوے فرام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدقہ، کہ اگر یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اس سے زیادہ کرے گا نہ اس سے کم کرے گا، اور اس سے وہ مطلب یہ لے رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو فرائض ہوں گے انہیں صحیح طریقے سے ادا کرتا رہے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جائے گا. اور اسی لیے فرمایا افلح الرجل، یہ فلاح پا جائے گا اگر یہ سچ بول رہے ہیں ان صدقہ. تو اس سے سمجھ جو آتی ہے بات وہ یہی ہے کہ پہلے تو ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پھر اس پہ استقامت رکھنا. اور استقامت کیا چیز ہے، کس چیز پر رکھنی ہے؟ وہ ایمان پر. تو ایمان جو فرائض ہیں اسلام کے، وہ گویا کہ اسلام کی پلرز ہیں، اس کی نیسیسٹی ہیں، اور یہی تمام کے تمام اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو اسے ہمیں دین اسلام کی یہی سمجھ آتی ہے. ایک اور متفقن علیہ حدیث بھی اس پر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جب میں وہ کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان. قال والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منه فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، متفق علیہ. اب یہ اس حدیث میں بھی دوسرا ایک یہاں پہ لکھا ہوا ایک اعرابی یعنی کہ ایک بیڈوئن who was from قبیلہ قیس، ایک اس زمانے کا بدو قبیلہ تھا، اس کا ایک بندہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب بعض محدثین نے ان صاحب کا نام ابن المنتفق بتایا ہے، اور بعض محدثین نے اس کا نام لقید بن صبرہ بتایا ہے. بہرحال یہ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، بعض روایات میں ان کے نام بھی آتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے وہی فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اور وہ جنت میں داخل ہونے والے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ پر یقین ایک ہونے کا، نماز، فرائض جو ہیں نماز مکتوبہ یعنی کہ فرض نماز، پھر جو رمضان کے روزے، اور یہ ساری چیزیں جو فرائض اسلام میں ہیں یہی اس بندے کو بتائیں. اور اس نے کہا آگے سے کہا کہ بھائی میں اس سے زیادہ کم کچھ نہیں کروں گا، لا ازید علی ھذا شیئا، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کروں گا اس کے بعد، ہاں لیکن جو آپ نے بتایا میں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا. فلما پھر یہ جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو، صحابہ کو کہا کہ تم کسی جنتی ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، فلینظر الی ھذا، تو اس بندے کو دیکھو یہ وہ جنتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہی وہ فرائض ہیں جو ایمان پر، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پہ استقامت اختیار کرو. تو ایمان کا مطلب دراصل یہی بنتا ہے کہ جو فرائض اسلام کے جن میں 5 وقت کی نماز ہے، روزے ہیں رمضان کے، اور زکوٰۃ اور حج، جو بہت ساری ڈیٹیل متواتر حدیث سے سب چیزیں ہمیں ثابت نظر آتی ہیں، ان سب کا کرنا دراصل بیس ہے اسلام کی. جیسے کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی ایک بیس ہوتی ہے، سینٹر وہ کلمہ ایمان آمنت باللہ. اب وہ کیا ہے آمنت باللہ؟ اس کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی بھی اسٹرکچر، سامنے سائڈ پہ پلرز ریکوائرڈ ہوں گے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیتے ہیں جیسے ایک گاڑی ہے، اس کے 4 ٹائرز ہوتے ہیں. اب ایک دنیا میں کوئی بندہ کراچی سے لے کر دبئی سے ہو، یا ملیشیا سے لے کر سنگاپور سے لے کر آن ورڈز آل دا وے یورپ کے کسی کونے میں ہم دیکھ لیں، لنڈن سے لے کر جرمنی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا آل دا وے امریکہ، کینیڈا، پوری دنیا میں یونیورسلی ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہے کہ ایک گاڑی کھڑے ہوتی ہے 4 ٹائرز کے اوپر. اف یو ڈونٹ ہیو 4 ٹائرز، ایک بھی ان میں سے اگر گر جائے تو وہ کار چلنے کے قابل تو کیا دور ہے، اس کے اوپر اگر جیک نہیں لگا ہوگا تو وہ نیچے گر جائے گی، اس کی وہ جس جگہ پہ ٹائر نہیں ہوگا. تو ان فرائض کی مثال ان 4 ٹائرز کی طرح ہے کہ جس کے اوپر وہ کار کھڑی ہے. اگر ان میں سے ایک ٹائر بھی ویک ہوگا، اس کا ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہوگا،
کوئی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اننیسیسریلی، رمضان کے روزے سستی میں کوئی بندہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ اپنی لالچ یا کسی بھی حرص کی یا کنجوسی یا بخل کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، خدا نخواستہ، تو وہ سب اس ٹائر کی مانند ہے. وہ ایک ایک ٹائر اس کی زندگی سے اگر گرتا جائے گا، اس کار سے، اس کی زندگی، اس کی ایمان کی کار سے یہ سمجھ لیں، تو اس کے وہ بیلنس جو کار کا ہوگا وہ قائم ہی نہیں رہ سکتا. اینڈ آف کورس پھر وہ کار چلنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی جگہ کھڑی بھی نہیں رہ سکتی. بالکل اسی طرح ایمان کی مثال اسی کار کی طرح ہے جس کے وہ ٹائرز ہیں نیچے، 4 ہونا ضروری ہیں، اور وہ چاروں طرف اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاروں چیزیں بالکل اچھی طرح ادائیگی اللہ کے حکم سے ہوگی تو وہ کار اپنی جگہ ایٹ لیسٹ کھڑی رہے گی. یہ وہ استقامت پا جائے گا وہ بندہ. ثم استقم جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ ایمان پر استقامت اختیار کرو، تو اس کا استقامت کا طریقہ ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ چاروں ٹائرز جو فرائض کی شکل میں ہے سب سے پہلے وہ مضبوط ہوں. اگر کسی کی نماز جاندار ہوگی تو اس کی زندگی آٹومیٹکلی شاندار ہوگی، اور اسی طرح رمضان کے روزے جس کے ہوں گے اس کی آٹومیٹکلی اس میں قربانی کا، اپنی گیو اپ کرنے کا، اثار کا جذبہ قائم ہوتا رہے گا، ریمائنڈر کے طور پہ اسے یاد آتا رہے گا. اور اسی طرح زکوٰۃ دیتا رہے گا تو اسے غریبوں کی ظاہر ہے ان سے ملے گا، ان کو دے گا ہاتھ میں جا کے، تب اس کے اندر نیچرلی اس کی ایک قدر ہوگی، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اسی طرح حج کے میں ان سب کے فرائض کے نیومرس بینیفٹس علماء کرام نے کہ اس پہ پوری کی پوری کتابیں بھری پڑی ہیں، تو وی کین گو اینڈ لک اپ اوور دیئر. بٹ دا بیسک پوائنٹ از کہ یہ وہ 4 ٹائرز ہوں گے جس کے اوپر وہ کار کھڑی ہوگی. اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک کوئی عام سی کوئی سوزوکی آلٹو، خیبر ایٹسیٹرا، یا کوئی اس سے اچھی گاڑی ہو، کرولا یا سیوک ہو، یا ایون مرسیڈیز یا BMW یا آؤڈی ہو، یا کوئی دنیا کی بہترین ترین فراری یا ایون لیمبرگینی یا بکاتی بھی ہو، بٹ اس کے اندر بھی وہی 4 ٹائر سب سے پہلے نیسیسری ہوں گے. اب وہ اس کی کوالٹی اچھی جتنی ہو جائے گی وہ گاڑی اچھی ہوتی جائے گی، اس کی رننگ آف کورس، اس کے ریمز کی کوالٹی اچھی ہوگی، اس کے ٹائرز کی جو وڈتھ ہوگی وہ اچھی ہوگی، تو اس کار کا بیلنس اچھا ہوگا، وہ کار چلنے میں اچھی ہوگی، وہ اسکڈ نہیں کرے گی، سلپ نہیں ہوگی، اور اس کا جو اس کی روڈ گرپ ہوگی وہ اس حساب سے اس کے کمپیریٹیولی اسی حساب سے بہتر ہوگی آف کورس. لیکن 4 ٹائرز کی جو فرائض کی ضرورت ہر کار کو ہوگی، چاہے وہ دنیا کی بہترین ٹاپ آف دا لائن کار ہو یا دنیا کی سب سے فضول پرانی وداؤٹ ایئر کنڈیشن، وداؤٹ پاور ونڈوز لاکس، کچھ بھی ٹوٹلی کچھ وداؤٹ لوڈڈ کا گاڑی ہو، مگر ٹائرز نہیں ہوں گے تو وہ گاڑی کھڑی ہی نہیں ہو سکے گی. ٹائرز چاروں ہوں گے، یعنی کہ اگر ایک کسی پرانی سی کوئی مزدا یا ڈیٹسن کے اندر بھی 4 ٹائرز اپنے سلامت لگے ہوئے ہوں گے، اور ایک لیٹسٹ ماڈل کی لیمبرگینی یا بکاتی یا فراری کے اندر بھی 3 ٹائر لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ ایزیلی ڈیٹسن یا کوئی جو سبارو یا کوئی عام سی فضول سی گاڑی بھی ہوگی وہ اس فراری کو ایزیلی بیٹ کر دے گی، بیکاز وہ فراری یا لیمبرگینی تو آگے ہی نہیں چل سکے گی. تو اسی طرح ان 4 ٹائرز کی مثال اس بیس کی طرح ہے جو اس ایمان کو کھڑا رکھیں گی اور اس پہ آٹومیٹکلی استقامت آئے گی. اب اندر کی بیوٹی اس کار کی کوئی بندہ کتنا بھی اس کو بیوٹیفائی کرنا چاہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جتنا ایکسٹرا نفلی عبادات کرے، صدقے کرے، اچھے اپنے حسن اخلاق کرے، اور اب جو نیکیاں جن چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملتی ہیں وہ کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کی کار کی بیوٹی، خوبصورتی اور اس کی پرفارمنس بہتر ہوتی جائے گی. آف کورس جو بیسک چیز ہوگی جس سے استقامت آئے گی ایمان پر، وہ اس کے وہ فرائض ہوں گے جس پہ کھڑا رہنا اس کے لیے ہر حال میں ضروری ہوگا. تو آئی ہوپ دیٹ ہیلپس. آج کے لیے اتنا ہی، پھر انٹل نیکسٹ ٹائم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.